توڑ لی ہے لوگوں نے کہ دلوں سے تقوی، روحانیت، عبادت، درد، ذوق، شوق ختم ہو گیا سب کچھ. دنیا ہی دنیا بچی ہے، دولت ہی دولت بچا ہے، باقی ہر چیز کو نفس کا سانپ ڈس گیا. بلکہ مجھے یاد آیا حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے شہر کا ایک امیر آدمی، توجہ ہے میری بھائیوں کی، صحیح سمجھ آ رہی؟ اللہ جزائے خیر دے. سنیں آپ، محدث ابن جوزی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شہر کے ایک مالدار شخص تھا تو بڑی ناگن خرید کے لایا. ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی ناگن، پر انڈا سونے کا انڈا دیتی تھی. اس کے بال بچوں نے ایک بیٹا تھا، بیوی تھی، انہوں نے کہا ابا یہ ناگن ہے، اس کا کام ڈسنا ہے، تو خیال کر. کیا کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے؟ کھارے کھو کدے مٹھے نہیں تھیندے، پاویں سہ منا گڑ پائیے تے سپا تے پت کدی مت نہیں تھیندے، پاویں چولیاں دودھ پیائیے، اس کی فطرت میں ڈسنا ہے. نہیں ڈسے گی بات ختم ہوگی. کہا نہیں، سونے کا انڈا دیتی ہے، رکھ لیا گھر میں. بکری رکھی ہوئی تھی، پالتو بکری، بکری کو ناگن نے ڈس لیا، بکری تڑپ کے مر گئی. بیوی اور بیٹا کہنے لگے خیال کر، بکری کو ڈس لیے نا اس نے کہا بکری کتنے کی؟ 6 دینار کی. سونے کا انڈا کتنے کا؟ 50,000 دینار کا. تو کہنے لگا چھوڑو بکری کو، انڈا تو مل رہا ہے. اگرچہ ناگن انڈا تو آ رہا ہے نا. کچھ دنوں کے بعد گھر میں گھوڑا رکھا تھا، گھوڑے کو ڈس لیا، تڑپ کے مرا گھوڑا. اس کو پھر سمجھایا بیوی اور بیٹے نے کہ بس کر دے، یہ ناگن ہے، یہ ڈسے گی. اس نے کہا گھوڑا کتنے کا؟ 20 دینار کا. تو انڈا کتنے کا؟ 50,000 دینار کا. تو چھوڑا گھوڑا مرنے تو نیا لے آئیں گے. اللہ اکبر. ایک نوکر گھر میں رکھا تھا جانوروں کو چارہ ڈالنے کا. اچانک اس نے چارہ جو اٹھایا تو اندر وہ ناگن بیٹھی تھی. اس نے ہاتھ پہ ڈسا، غریب نے چیخیں ماری، چیخیں. اور غریبوں کی چیخیں لوگوں کو سنائی نہیں نہ دیتی. غریبوں کی چیخیں لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں. لوگوں نے اس لیے کالے شیشے لگائے ہیں کاروں پہ کہ غریبوں کی چیخیں نہ دکھائی دے نہ سنائی دے. ناگن نے ڈسا، چیخنے لگا نوکر غریب، لیکن غریب کا خون بھی سستا ہوتا ہے نا. اس کا سارا وجود زہر سے پھٹ گیا. لیکن مالک کو ترس نہ آیا، کہنے لگا نیا ملازم آ جائے گا. اب بیوی اور بیٹے نے پیروں میں بیٹھ کے سمجھایا کہ بس کر دے، اس کو چھوڑ دے کہیں یا مار ڈال، یہ ناگن ہے. ان کا پاگل ہو گیا، کبھی سونے کا انڈا دیکھا ہے؟ سونے کا انڈا دیتی ہے یہ. وقت گزرنے لگا، چند مہینے سکون کے گزرے، لوگ بات بھول گئے. ایک دن سویرے سویرے کمرے سے ماں کے رونے کی آواز آئی، اور جب اماں چیخی خامد دوڑا تو کہنے لگی لو تیرے سونے کے انڈے بچ کے. اور وہ دیکھ میرے بیٹے کو ڈس کے بستر سے اتر گئی ہے. وہ دیکھ میرا اکلوتا بیٹا. ابھی بیٹے کو اٹھا کے طبیب کے پاس سے لے جانے لگے تھے کہ وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ جناب اسرائیل پہلے تشریف لے آئے. اب جب واپس آیا، بیٹے کا جنازہ بڑا مشکل ہے باپ کے لیے اٹھانا، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل. رونے لگا، چیخنے لگا. ایک بیٹا وہ بھی پردہ کر گیا. جنازہ اٹھا، لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے نکلے تو ماں نے بھی سارا سامان سمیٹا. ماں نے بھی. وہ واپس آ کے کہنے لگا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی اس ویڑے میں، اس صحن میں میرے بیٹے کی موت ہوئی. یہاں سونے کے انڈے بچے پر میرا بیٹا نہیں بچا. میں نے اس آنگنوں کو کیا کرنا ہے؟ اس جس میں سونا تو پڑا ہو پر بیٹا ماں پکارنے والا ہوئی کوئی نہ. میری تو ساری آرزویں اجڑ گئی، تیرے لالچ میں ہر چیز تباہ کر دی. کہنے لگا میں اسے مار ڈالوں گا، نکال دوں گا، کیا فائدہ؟ تو بات تو ختم ہوگی. بات بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو. دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہو. اب کیا فائدہ؟ تو بی بی نکلی تو شخص چونک میں آیا، ڈنڈا لیا، ناگن کو مارا. اور ابن جوزی فرماتے ہیں وہ پاگلوں کی زندگی بسر کرتا تھا، پاگلوں کی. اس کے دائیں بائیں سونے کے انڈوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، پر وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے جیسے لالچی نہ بننا. میرے پاس نہ بیوی بچی، نہ بچے، نہ گھر بچہ، نہ کوئی وفادار بچہ. ہاں میرے پاس تو دولت بچ گئی. آج لوگوں نے دولت بچائی، صرف دولت.
دولت بچائی ہے، دولت سگا بھائی علیحدہ کر دیا، بہن سے ملاقات ترک کر دی، پیسے مانگتی ہے، لوگوں نے ہر رشتہ ناتا توڑ دیا، دولت بچائی ہے، صرف دولت۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت پہ کوئی فتنہ ملا، آزمائش آئی، میری امت کا فتنہ مال ہے، مال، اس سے بچنا، یہ فتنہ ہے تمہیں آزمائش میں ڈال دے گا۔ لالچ کے پجاری بن کر لوگ جگہ جگہ گلی گلی گھومتے ہیں، لالچ کے پھندے گلوں میں ڈال کے لوگ پھانسی کے قریب چلے گئے ہیں، لالچ کا لبادہ اوڑھ کر لوگ بہروپیے بن گئے، لوگ عقیدتوں، محبتوں کو، دین کو، مسل کو بھی دوڑ کے امام پر تولنے لگے دولت کے نام پر۔ خداڑا واپس لوٹیں، یہ لالچ نہ کو ہمارا رشتہ دار چھوڑا، نہ تعلق چھڑے، زندگی اکٹھے رہے دو بھائی، اکٹھے رہے دو بھائی، ایک دوسرے